میڈیا کا سوال مولانا ڈیزل سے، اس کا جواب سن لو کیا کہہ رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے گا۔ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے کل بھی تھا۔ اللہ کے ملک دین کا آئین نام ہے، لے کے آئین کے پورے مطابق ملک کو چلاؤ، اسلام کو ہی جمہوریت بھی بیچ ٹھیک ہو ڈال جائے دیا ہے۔ گی، جدھر یہاں فائدہ پر ملا ہے ادھر اللہ کی دین اور یہ انڈا دے رہے احکامات ہیں۔ بھی قانون آپ سازی لوگ شروع کیا ہو جائے کہیں گی، گے اس ویڈیو کے بارے میں؟ اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائے۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام ان پریشان کے ہیں، ہاتھوں عوام میں کی کوئی لگام ہے، حکومت ان نہیں کا ہے۔ نام لو نا میں یہ کھل کے۔ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں۔ اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ پہلے ان جائیں۔ کے ساتھ ہی نہیں، تھے، نوکری بھی اسی ابھی طرح آپ کا پہ کرنی ڈیزل ہے ختم ہو اور گیا میرا خیال باتیں میں۔ بڑی بڑی کرنی ویورس ہے۔ آپ کیا تو کہیں گے؟ میں اس اب ویڈیو کیا کو کہہ اینڈ سکتا تک ہوں، لازمی دیکھنا، آپ لوگوں کا نیکی چھوٹے ہوگا۔ لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ مولانا صاحب، آئین کی بات آپ کرتے ہیں، 73 کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، پھر وہ آئین تو وہ نہیں رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں، پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے۔ چنانچہ جب بھی مارشل لائیں آئی ہیں، اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا، لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد آپ جی ایک سن کی 18ویں وجہ سے ترمیم ہی آئی، ماشاءاللہ لگتے جس رہے میں ہیں۔ آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی۔ تمام پارٹیاں، انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا۔ اس جتنا کے ٹینک کام میں سن ڈیزل 73 ختم کے ہو گیا، پورے آئین کے ابھی بننے پہ مٹی کے ہوا تھا، تیل اس پہ سے کئی چلنے زیادہ لگا ہے، وقت جو ہے اس وہ لیے یہ بول 18ویں رہا ہے۔ ترمیم نے لیا تھا، ویورس جس یہ میں تمام ویڈیو پارٹیاں پسند آ ایک گیا چھت کے تو نیچے اینڈ تک بیٹھی لازمی اور دیکھیے انہوں نے گا، اس پر اور کام اپنا کیا، اور ایک قیمتی ٹائم متفقہ نکال کے ترمیم جس سے کمنٹس کہ لازمی آئین کی کرے اور اصلاح اس ہو۔ ویڈیو کو شیئر اس کے لازمی بعد کرے۔ ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا، اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا، اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کی سفارشات کے حوالے سے وہ قبول ہو گئیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج پہلے وہ ان سب کے بھول ساتھ گئے ہی ہیں، ملے تھے، جیسے کوئی ابھی بات آپ ہوئی کو ہی نہیں کیا تھی، ہوا؟ نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب اس تو وقت آپ لوگ اس کے بولنے بعد لگے ہو، 27ویں ترمیم آئی، اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، اس پتہ نہیں اس میں وقت تو کیا آپ کچھ ان لائیں کے گے۔ ساتھ تو بیٹھے وہ ہوئے تھے۔ جو ویورس کچھ آپ کیا کہیں گے انہوں اس نے ویڈیو کے بارے میں، 26ویں ترمیم مولانا میں کے بارے تسلیم کر میں؟ لیا تھا، اب وہ یہ ویڈیو مقاصد اینڈ دوبارہ تک جو لازمی دیکھ برے لیجئے مقاصد گا، ہیں، آپ جو لوگوں کا نیکی ہوگا۔ آئین کی روح کے اگر منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لے، وہ قومی دستاویز ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں۔ پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے میڈیا ساتھ کے عوام کا سامنے نمائندہ بڑے بن کے بڑے سامنے پھنس آنا جاتے چاہیے۔ ہیں۔ آپ تو ڈیزل پہ چلنے والے ہو، آپ کا ڈیزل ویسے بھی ختم ہو گیا، اس ٹائم آپ کا منہ بند رہے گا۔ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر ووٹ بھی کرتی ہیں، پھر باہر بات آ کر وہ عوام سے آئین کی بھی بات کرتی ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتوں نے ہی آئینی ترامیم کو منظور کروانا ہے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں اس چیز کو۔ سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ آپس میں حریف ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں۔
لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے۔ مولانا صاحب، یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے۔ وزیر اعلیٰ پاکستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں۔ مولانا صاحب بلوچستان کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی، اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے۔